ناظرین، ٹھرکپن کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، ٹھرکپن ایک بیماری ہے جس کی کوئی واضح تعریف نہیں، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس بیماری میں مبتلا شخص کو عام طور پر ٹھرکی کہا جاتا ہے، جو ہر عورت کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹھرکیوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ناظرین، ایک ٹھرکی ہوتا ہے معصوم۔ یہ ٹھرکی معصوم اس لیے ہوتے ہیں کہ شرم کے مارے کسی لڑکی سے بات نہیں کرتے، لیکن پھر بھی لڑکیوں کو ایسے حسرت سے دیکھتے ہیں جیسے امتحان میں فیل ہونے والا بچہ پاس ہونے والے بچے کو دیکھتا ہے۔ فیس بک پہ یہ ٹھرکی لڑکیوں کی پوسٹ پر کمنٹس اور لائک کر کے کسی حد تک اپنی احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی لڑکی انہیں لائک کرنے پر شکریہ بول دے تو خود کو جنتی سمجھنے لگتے ہیں۔ ناظرین، ایک ذوق ٹھرکی ہوتا ہے۔ اس قسم کے ٹھرکی اکثر ہی لڑکیوں کے سامنے محبت کے فلسفے بیان کرتے پائے جاتے ہیں اور دل فریب رومانوی شاعری سے قلب کو گرمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیس بک پر ایسی پوسٹ کرتے ہوئے اپنی فرینڈ لسٹ میں موجود تمام لڑکیوں کو ٹیگ کرنا نہیں بھولتے اور لڑکی کے لائک کرنے پر انہیں خصوصی میسج بھیج کر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی کمنٹس کر دے تو اس پر دل و جان سے قربان جاتے ہیں۔ ناظرین، شادی شدہ ٹھرکی۔ یہ حضرات شادی شدہ اور بال بچے دار ہونے کے باوجود بھی سخت ٹھرکپن کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ خواتین کو اپنی مظلومیت کی داستان سنا کر ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، ممی ڈیڈی نے زبردستی کر دی۔ میں تو بچپن سے ہی لو میرج پر یقین رکھتا ہوں، لیکن والدین نے اپنی من پسند لڑکی سے میری شادی کرا دی۔ میری بیوی میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ مجھے سچے ساتھی کی ضرورت ہے جس کے ساتھ میں اپنا ہر دکھ بانٹ سکوں۔ ان سے نپٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی بیویوں کو ان کے ٹھرکپن کے بارے میں بر وقت آگاہ کر دیا جائے۔ ناظرین، غیر شادی شدہ ٹھرکی۔ یہ حضرات اکثر تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ جہاں بھی کسی لڑکی کو دیکھا اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اگر لڑکی پھنس جائے تو وہ ان کی گرل فرینڈ کہلاتی ہے، لیکن اگر نہ پھنس سکے تو یہ حضرات اس کے کردار کی دھجیاں اڑانے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے اور کہتے ہیں پتہ نہیں یہ لڑکیاں اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہیں، 4 لوگوں سے چکر چل رہا ہے اس کا۔ کل میں نے اسے بائک پر ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا، یہ گھر سے دوپٹہ لے کر نکلتی ہے، باہر آ کر اتار دیتی ہے، بڑی چالو ہے، سب سے ہنس کر بات کرتی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں خاندانی ٹھرکی کی طرف۔ یہ ٹھرکیوں کے سب سے خطرناک قسم ہے۔ یہ انجان لڑکیوں کو بھی 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بہن بنا لیتے ہیں اور شروع میں بھائیوں والے سب کام سر انجام دیتے ہیں، پھر کسی دن موقع پا کر بہن جی سے ان کی تصویر یا موبائل نمبر کی فرمائش کر دیتے ہیں اور انکار کی صورت میں جذباتی ہو کر کہتے ہیں میں تو تمہیں اپنی سگی بہن سے بھی بڑھ کر سمجھتا تھا، لیکن تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں۔ پھر اگر لڑکی بے وقوف ہو تو ٹھرکی کی فرمائش اسی دن یا کچھ دن بعد پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں رن مرید ٹھرکی کی طرف۔ ایسے تو رن مرید کا شرف شادی شدہ مردوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ ٹھرکی بھی رن مرید سے کم نہیں لگتے۔ یہ لڑکیوں کی ہر بات سے متفق ہوتے ہیں، لڑکیوں کی خاطر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹے بھائی کو محلے میں کوئی مار پیٹ کر چلا جائے تو اسے کہتے ہیں چل اپنا مسئلہ خود حل کر۔ اب آتے ہیں مددگار ٹھرکی کی طرف۔ اس قسم کے ٹھرکی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں۔ اکیلی عورت کو دیکھ کر یہ اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کی مدد کے لیے بھاگے چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے اتنا سامان اٹھایا ہوا ہے، آئیے میں آپ کی مدد کر دوں، آپ اکیلی کیوں جا رہی ہیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ اگر کوئی ان کی مدد لینے سے انکار بھی کر دے تو یہ کتے کی طرح زبان نکالے اور دم ہلاتے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ٹھرکی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتے جب تک وہ عورت کو اس کی منزل مقصود تک نہ پہنچا دے۔ ناظرین، اب آتے ہیں جذباتی ٹھرکی کی طرف۔ یہ ٹھرکیوں کی وہ قسم ہے جو ہر وقت لڑکیوں کو اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان سناتے رہتے ہیں
اور لڑکی سے ہمدردی اور دل جوئی حاصل کرنے کے لیے اکثر دنیا سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اپنا کام نہ بننے کی صورت میں خودکشی کی دھمکی بھی استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں بزدل ٹھرکی کی طرف۔ اس قسم کے ٹھرکی ہر گلی پر نکڑ پر پائے جاتے ہیں جو اپنی ٹھرک راہ چلتی خواتین پر آوازیں اور جملے کس کے پوری کرتے ہیں۔ گرلز کالج، ہاسٹل، شاپنگ مال یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں خواتین موجود ہوں، وہاں تاک لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ بڑی ہاٹ لگ رہی ہو، ماشاءاللہ، کالا رنگ تو تم پر اچھا لگ رہا ہے، سبحان اللہ، کھلے بال تم پر بہت سوٹ کرتے ہیں، میں کل پھر تمہارا یہاں پر انتظار کروں گا۔ یہ انتہائی ڈھیٹ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت ان کی بےعزتی کر دے تو بجائے شرمندہ ہونے کے یہ جواب میں مزید بےہودہ بات کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں ٹھرکی دوست کی طرف۔ اس قسم کے حضرات سب سے زیادہ خطرناک تصور کیے جاتے ہیں۔ دوست مبالغ کی طرح یہ اپنی چکنی چپیڑی باتوں سے دوستی کا ڈھونگ رچا کر اپنے کچھ خاص مقاصد کو حصول کے لیے خواتین کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور مرد ان کے دوست قریب آنے کی کوشش کرے تو ان کی غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ میں تمہارے سب سے اچھا دوست ہوں، تمہیں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، مجھے تمہاری فکر ہے، تم بہت معصوم ہو، تمہیں دنیا کا کچھ پتا نہیں۔ اس قسم کے ٹھرکی دوست کہلانے کے بالکل بھی حقدار نہیں ہوتے۔ ناظرین، اب آتے ہیں فری سٹائل ٹھرکی۔ اس قسم کے ٹھرکیوں سے کبھی کبھی لڑکیاں ڈر بھی جاتی کیونکہ یہ کسی انجان لڑکی سے بھی ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ لڑکی بچپن میں اس کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتی رہی ہو۔ تمہیں یاد ہے جب تم کالج سے چھٹی کرتی تھی، کالج کے گیٹ سے باہر نکلتی تھی تو سب سے پہلے کس سے تلاش کرتی تھی؟ اور یہ سنتے ہی خوف کے مارے سمینا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ گر جاتا ہے۔ وہ تو آسان بحال ہونے پر سمینا کو یاد آتا ہے کہ وہ تو اپنے نکے بھائی کو تلاش کرتی تھی، منوس بائک لے کر کہاں کھڑا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں تہذیب دار ٹھرکی۔ ان ٹھرکیوں کو بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، لڑکیوں سے اس شائستہ انداز سے بات کرتے ہیں جیسے لکھنؤ کے لوگ ان سے اردو ادب کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، اور لڑکیوں کو بار بار مختلف طریقوں سے احساس دلاتے ہیں کہ میری تربیت بہت آمادہ طریقے سے ہوئی ہے اور میں کبھی کسی سے بھی بدتمیزی سے بات نہیں کرتا۔ ناظرین، اب آتے ہیں فیس بک کی ٹھرکی کی طرف۔ یہ ایسے ٹھرکی ہیں جو فیس بک پر لڑکیوں کی آئی ڈیز پر ہائے ہائے، ہاؤ آر یو، پلیز رپلائی می، کیسی ہو جانو، ڈیئر اور سلام جیسے میسج کرتے رہتے ہیں، اور رپلائی ملنے پر بات کرنے یا فون نمبر کی ڈیمانڈ اور مزید فضول بیکار سوالات کی بھرمار کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ آتے ہیں ٹھرک پن کے علاج کی طرف۔ ٹھرک پن کا کوئی علاج نہیں، اس قسم کے مرض میں مبتلا افراد نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے۔ وقتی طور پر ایسے حضرات کی چھترول کرنے سے انہیں کافی افاقہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا موذی مرض ہے کہ کسی بھی وقت دوبارہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی تربیت براہ راست اس بیماری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ویسے تو ٹھرکیوں کی اور بھی بہت سی اقسام دماغ میں آ رہی تھی، لیکن تحریر کے طویل ہونے کے باعث وہ پھر کسی دن بیان کریں گے۔